السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم قرآن مجید کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات میں سے قصہ ذوالقرنین پڑھیں گے۔ قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے سوالات اور ان کا جواب۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے دعویٰ کو جانچنے کے لیے مشرکین مکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سورۃ الکہف کے آخری میں آیات 73 تا 98 میں ذوالقرنین بادشاہ کا تفصیل سے ذکر فرما کر یہود کو ان کے سوال کا بھرپور جواب دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی ایک دلیل بن گیا۔ ذوالقرنین بادشاہ کا تعارف۔ بعض مفسرین نے ایک رومی فاتح سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے، جو ایک بت پرست اور ظالم انسان تھا۔ اس کا دور حکومت 345 قبل مسیح تا 332 قبل مسیح ہے۔ اس کا استاد اور وزیر ارسطو تھا، لیکن قرآن حکیم نے جس ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کیا ہے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، نیک سیرت، عادل، بڑا فاتح اور خدا ترس انسان تھا۔ اللہ جل شانہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ایک خدا ترس ایرانی بادشاہ خسرو گزرا ہے، جس کا لقب ذوالقرنین بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا دور حکومت 559 قبل مسیح تا 569 قبل مسیح ہے۔ اس یونانیوں نے سائرس، عبرانیوں نے غورش اور عربوں نے کی خسرو کہا ہے۔ ذوالقرنین کے معنی اور وجہ تسمیہ۔ ذوالقرنین کے معنی ہے 2 سینگوں والا۔ عربی میں قرن سینگ کو یا صدی یعنی 100 سال کو کہتے ہیں۔ سائرس بادشاہ کا لقب ذوالقرنین کیوں پڑا؟ اس کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس نے پارس یعنی فارس ریاست ایران اور دوسری ایک ریاست میڈیا کو ملا کر عظیم ریاست ایران کی بنیاد ڈالی تھی۔ نمبر 2، اس نے مشرقی اور مغربی کناروں تک فتوحات حاصل کی تھی۔ نمبر 3، اس کے تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ نمبر 4، اس کے دائیں بائیں 2 زلفیں تھیں۔ اس کی قائم کی ہوئی عظیم ایرانی سلطنت 200 سال تک برقرار رہی تھی۔ یہودیوں کا ذوالقرنین سے تعلق۔ جب موجودہ عراق کی قدیم سلطنت بابل کے بادشاہ بختنصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس شہر کو تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو ڈال دیا، بنی اسرائیل یہودیوں کا قتل عام کیا اور زندہ بچ جانے والوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا۔ کچھ عرصہ بعد ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کیا، بختنصر کو شکست دی، یہودیوں کو آزاد کیا اور انہیں یروشلم فلسطین میں آباد ہو جانے کی اجازت دی۔ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ہیکل سلیمانی کے جس خزانہ اور سونے چاندی کے برتنوں پر بختنصر نے قبضہ کر لیا تھا وہ بھی واپس کر دیے تاکہ انہیں دوبارہ ہیکل سلیمانی میں رکھا جائے۔ گویا ذوالقرنین یہودیوں کے لیے نجات دہندہ تھا، جس نے انہیں بختنصر کی طویل قید سے نجات دلائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے ذوالقرنین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ کی 3 مہمات۔ قرآن حکیم میں ذوالقرنین بادشاہ کی 3 مہمات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، مغربی مہم، نمبر 2، مشرقی مہم اور نمبر 3، شمالی مہم۔ ان مہمات کے نتیجے میں ذوالقرنین کو زمین پر ایک بڑے علاقے پر فتح حاصل ہو گئی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور خدا خوفی کا معاملہ کیا اور تکبر کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ ذوالقرنین بادشاہ کی مغربی مہم۔ ذوالقرنین نے جب ریاست میڈیا کو فتح کر کے اپنی سابقہ ریاست پارس یعنی فارس کے ساتھ ملایا تو اس کے فوراً بعد ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر، ترکی کی ایک ریاست لیڈیا کے بادشاہ کروئیسس نے اس پر حملہ کیا۔
ذوالقرنین نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر تمام ایشیائے کوچک سمیت بحر روم کے کنارے تک پورا مغربی علاقہ فتح کر لیا۔ ذوالقرنین ایک نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی دشمنوں کو شکست دینے کے بعد انہیں قتل نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کیا، اور ان میں خصوصاً جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان سے بہت نرمی سے پیش آیا۔ ذوالقرنین بادشاہ کی مشرقی مہم۔ جب قدیم ایران کے مشرقی جانبی بعض خانہ بدوش قبائل نے فتنہ و فساد مچایا تو ذوالقرنین نے مشرق کا رخ کیا اور ان قبائل کو فتح کرتے ہوا بلوچستان اور مکران کے ساحل تک پہنچ گیا۔ یہ خانہ بدوش قومیں ایسی تھی جن کے نہ قلعے تھے، نہ مکانات، اور نہ ہی ان کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی معقول انتظام تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ کی شمالی مہم، اس کو ہم آنے والے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔